15 शाबान की दरमियानी रात, जिसको हमारे यहाँ आमतौर से शब बारात कहा जाता है, इसके भी कुछ अहकाम हैं। ये एक ऐसी रात है जिसकी फजीलत मुतअद्दिद रिवायात से साबित है, और इस रात में इबादत को मुजीब अजर और सवाब करार दिया गया है आम रातों से ज्यादा। आजकल बाद हज़रात ये फरमाते हैं कि शब बारात की कोई हकीकत नहीं है, या उसके बारे में कोई सही हदीस से साबित नहीं है। ये बात दुरुस्त नहीं। हकीकत में शब बारात की फजीलत 17 सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है। 17 सहाबे किराम, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बयान फरमाया कि इस रात में इबादत करना फजीलत रखता है। इनमें से बात रिवायतें सनद के अतबार से कुछ कमजोर भी है, लेकिन मजमुआ इन तमाम रिवायतों का 17 रिवायतों का ये बेअसल और बेबुनियाद नहीं। इसलिए उलमाए मुहक्किकीन का कहना यही है कि शब बारात यानी 14 और 15 की दरमियानी शब ये खुसूसी फजीलत रखती है, और इसमें इबादत का एहतमाम करना, नमाजों वगैरह का, नफली नमाजों का, ये मुसलमानों को उसका एहतमाम करना चाहिए। और उसमें बाद रिवायतों से मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का मुनादी इस रात में आवाज लगाता है कि अला हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहु, सुनो क्या कोई है जो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगने वाला हो और मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। हल मिन मुब्तला फअआफिया, है कोई मुब्तलाए मुसीबत, मुश्किलों में मुब्तला जिसकी मुसीबत को मैं आफियत से तब्दील करूं। ये सारी रात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होता रहता है। लिहाजा इस रात में जागना और इबादत करना ये आम रातों से ज्यादा फजीलत का सबब है। दुआएं करना, बशर्ते कि वो इबादत उसी तरह की जाए जिस तरह जनाब नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। उसमें भी अपनी तरफ से कोई इजाफा न हो। जैसा अभी मैंने बताया, मिसालें दी आपको कि अपनी तरफ से इजाफा कोई शरीयत में मकबूल नहीं। कुल्लु मुहदसिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर नई बात जो इंसान दीन में पैदा करे वो बिदअत है और हर बिदअत गुमराह है। तो शैतान तो इंसान के पीछे लगा हुआ है। उसने देखा कि ये रात फजीलत वाली आने वाली है, तो इस फजीलत वाली रात में मुसलमान मुतवज्जे होंगे, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे, इबादतें करेंगे, दुआएं मांगेंगे, तो मेरा तो घाटा हो गया। लिहाजा उसने ऐसे ऐसे तरीके इजाद करवा दिए कि लोग जो है इबादत से हटकर उन तरीकों में लग जाएं, और उनकी वजह से इस रात से जो फायदा उठाया जा सकता था उठाया पूरा उठाया। हलवा पकाना तो चलो भाई आम दिनों में जायज था, हलाल था। ये आतिशबाजी जो है तो आम दिनों में भी इस तरह आतिशबाजी करना कि जिसमें पैसे का जिया हो, जिसमें जाने जाया होने का अंदेशा हो, ये तो आम दिनों में भी हराम है। तो इस मुबारक रात में जिसमें अल्लाह ताला गुनाहों की मग़फ़िरत मांगने को फरमा रहे हैं, जिसमें दुआएं मांगने के फरमा रहे हैं, उसमें ये काम करना तो इतनी बड़ी बुरी बात, ये छोड़ दें। तीसरा ये कि भाई ये इरादे जो होती हैं जिसमें जागने का हुक्म दिया गया है इबादतों का, उसका असल तरीका ये है कि आदमी बराह रास्त अपने परवरदिगार के साथ राबता और रिश्ता कायम करे, तन्हाई में, खलवत में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो, वो और उसका अल्लाह, और वो उसमें इबादत भी करे, सजदे भी करे, दुआएं भी मांगे, तिलावत भी करे। जितना आदमी खलवत में, तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेगा, उतना ही अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक पैदा होगा, उतना ही अजर और सवाब मिलेगा, उतनी दुआएं इंशाअल्लाह कबूल होगी।
ارے بھائی یہ اللہ نے رات عطا فرمائی ہے، یہ اس کا جتنا بھی حصہ موقع مل جائے، اچھا تو پوری رات پوری نہ ہو سکے، جتنا موقع مل جائے گوشہ تنہائی میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کر، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں نمازیں نفلی نمازیں پڑھیں، لمبی لمبی صورتیں اگر یاد ہیں وہ پڑھیں، دعائیں کریں، مناجات مقبول دعائیں سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں وہ کریں، اپنے ذات کی دعائیں کریں۔ آج پوری امت مسلمہ ایک عظیم آزمائش میں مبتلا ہے، اور ہمارا ملک خاص طور پر گھرا ہوا ہے، تمام چاروں طرف سے خطرات اور فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے لیے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اس کام میں اس رات کو صرف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو فضل و کرم سے سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی اس کے بعد اگلے دن جو ہے یعنی 15 شعبان، اس کے روزے کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ اس رات کا اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ خاص طور پر اس دن کا روزہ، اس کے لیے جو حدیث آئی ہے وہ بہت کمزور ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں۔ البتہ ابھی بات کر چکا ہوں کہ شعبان کے سارے مہینے میں آپ روزے رکھا کرتے تھے، سارے مہینے کے اکثر ایام میں روزے رکھا کرتے تھے، لہذا وہ فضیلت جس طرح آج کے دن کو حاصل ہے اسی طرح کل کے دن کو بھی حاصل ہے، برسوں کو بھی حاصل ہے، تبتوں کو بھی حاصل ہے، اور جنہوں نے نہیں رکھ سکے اس دن رکھ لو۔ لیکن خاص طور پر 15 شعبان کے روزے کی نیت کو زیادہ فضیلت سمجھ کر روزہ رکھنا مناسب نہیں، لیکن سارے شعبان میں جب بھی موقع مل جائے رکھ دیا جائے۔ اس طرح اس شب برات کو اس رات کو گزارنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ البتہ ایک بات اور سمجھ لیجیے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے بارے میں بھی آتا ہے، شب قدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جس میں قبیلے کلب کی بکریوں کے بال، آپ نے یہ پڑھا ہے، قبیلہ کلب بہت بڑا قبیلہ تھا، ان میں بکریاں بہت ہوتی، ہر بکری کے جسم پہ بال بہت ہوتے، تو سارے قبیلے کی بکریوں کے بال جتنے ہیں اتنے انسانوں کے لگا مغفرت، مگر فرمایا 2 آدمیوں کی مغفرت نہیں، اللہ بچائے۔ ایک وہ جو کسی مسلمان سے کینہ رکھتا ہو کسی مسلمان، کینے کے معنی یہ کہ اس کی بدخواہی پر آمادہ ہو، بلا وجہ اس کو برا سمجھ کر اس کو تکلیف پہنچانے اور اس کو ذلیل کرنے کی فکر میں رہتا ہو، اللہ بچائے۔ ایک تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوتا، اور ایک فرمایا وہ جو اپنے پاجامہ شلوار پتلون جو بھی پہنے ہوئے ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، اللہ بچائے، تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے۔ لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیشہ ہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے خلاف دل میں کینہ رکھنے سے محفوظ رکھے۔ ارے بھائی کوئی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو اس سے بتا دو، معاملہ صاف کر لو، کوئی شکایت ہوئی ہے شکایت گلا کر کے معاملہ صاف کر لو، اور تمہیں شریعت سے یہ بھی حق نہیں آیا کہ جس نے جتنی تکلیف پہنچائی ہے تم اتنی اس کو بھی پہنچا دو، بدلہ لے لو برابر کا، لیکن دل میں کینہ لے کے بیٹھ گئے اور اس کو ہر طرح ذلیل کرنے، خار کرنے، تکلیف پہنچانے، بدخائی کرنے کی فکر میں لگ گئے، یہ چیز جو ہے وہ اتنی بڑی گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس رات میں بھی معاف نہیں۔ اسی طرح یہ بھائی آج کل بہت ابتلا ہے اس میں ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ حدیث میں فرمایا کہ یہ اصل میں تکبر کی علامت ہے، اور تکبر ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتا۔ فرمایا الکبریاء ردائی فمن نازعتہ قسمتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بڑائی تو میری صفت ہے، میری چادر ہے، جو کوئی مجھ سے اس میں جگڑنا چاہے گا اس کی گردن توڑ دو۔ تو تکبر بہت خراب ہے، اور یہ تکبر کے علاوہ اس واسطے اس سے حضور نے منع بھی فرمایا، اور اس جگہ پر خاص طور سے اس کا ذکر فرمایا۔ اس کا بھی بھائی ہر مسلمان، کیا اس میں فائدہ ہے کہ آدمی لٹکا لے،
دخل کے لیے چلا جائے گا تو کیا فائدہ حاصل ہو جائے گا, کون سی دولت مل جائے گی, کون سی لذت حاصل ہو جائے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہوگی, اتنی بڑی وعید کا سامنا کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہمیں اس رات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے غضب اور اپنی ناراضی کے اسباب سے ہماری حفاظت فرمائے. ہاں بھائی, یہ بات بھی رہ گئی کہ شب برات میں قبرستان جانے کا مسئلہ. ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات, ایک روایت میں ہے, وہ سند زیادہ مضبوط بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال اس میں آتا ہے کہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں پر دعائیں فرمائیں, قبلہ روح ہو کر دعائیں فرمائیں. لیکن یہ ساری زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ واقعہ ہے, آگے پیچھے ہر سال جانے کا کوئی معمول نہیں تھا. لہذا اگر کوئی شخص جائے اس نیت سے کہ ایک مرتبہ حضور تشریف لے گا میں بھی چلا جاتا ہوں تو کوئی حرج نہیں, لیکن اس کو ایک مستقل سنت قرار دینا کہ ہر سال جانا ضروری ہے, یہ سمجھنا درست نہیں. اس طرح اگر کوئی شخص اگر جا کر اپنے مردوں کے حق میں دعائیں کرے, اپنے حق میں دعائیں کرے, تو اس میں کوئی ملائقہ نہیں, نہ موم بتی نہ اگربتی, سب ایمان کا نور چاہیے, موم بتیوں اگربتیوں کا نور. واقع دعوانا الحمدللہ.